وہ زاویے عشق و وفا کے لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہوں آپ کا میزبان منیر حسین مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز سٹی 49 نیوز۔ ناظرین کرام، پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں معاشرے میں موجود مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی اور فقہی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ محمد عمر زمان نعیمی صاحب۔ میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ عثمان تم جنتی ہو۔ بظاہر زندگی میں 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو 10 مبشرہ صحابہ کرام، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی تو ان کو صرف 1 مرتبہ بشارت دی گئی جنت کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہیں کہ جن کو 2 مرتبہ بظاہر زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان حاضر ہے۔ فرمایا اور چاہیے۔ اس طرح کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 950 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا اور 1000 پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیے۔ تو یہ ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ اچھا علامہ صاحب، آپ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک صحابیت کا رشتہ ہے اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا نسبی رشتہ تھا؟ جی شکریہ مصطفی صاحب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت، آپ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبی رشتہ تھا وہ تو ایک اعزاز ہے ہی، بالکل، جو ابھی میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کئی اعزازات حاصل ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار ان 10 شخصیات میں ہوتا ہے جن کو دنیا کی زندگی میں ہی جانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور 10 مبشرہ کے نام سے وہ 10 صحابہ جانے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان 6 شخصیات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فرمایا کہ میں ان 6 سے راضی ہوں۔ ان 6 میں سیدنا حضرت عثمان غنی کا بھی شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو نسبی رشتہ تھا اس لحاظ سے وہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، آپ کا نام تھا اروا، اروا بنت غنی، اور آپ کی والدہ کی جو والدہ تھی یعنی آپ کی نانی جان، ان کا نام ام حکیم البیضاء تھا۔ اور ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی جان تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ایک نسبی تعلق اور رشتہ۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نوروں والا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس حوالے سے ماشاءاللہ جی، بڑا یہ تو پیارا سوال ہے آپ کا۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والا۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی کا یہ لقب اس وجہ سے پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں تھیں ٹوٹل، ان میں سے 2 صاحبزادیاں حضرت
رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، جی جی حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آتا، بالکل صحیح ہے، اس وجہ سے آپ کا نام ذوالنورین پڑ گیا، دو نوروں والے۔ جی جی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا حضرت عثمان غنی کے متعلق ہمیں کچھ بیان کریں، جی جی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ وہ شخص ہیں کہ آسمان پر جنہیں فرشتے ذوالنورین کے لقب سے یاد کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ، یہ بڑی تھیں، جی جی یہ اعلان نبوت سے قبل جی جی حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئے، جی جی ماشاءاللہ، اور جب مسلمانوں کا پہلا معرکہ ہوا کفار اور اسلام کی جنگ بدر ہوا تھا، جی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ گئے، تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ وہ بیمار تھی، جی جی تو ان کی تیمارداری کی خاطر انہوں نے آپ کو گھر میں چھوڑ دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت عثمان غنی کو۔ جی جی لیکن قربان جائیں آپ کی شان پر، جی جی آپ ہیں تو ادھر، بالکل صحیح ہے، غزوے میں شامل نہیں ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک اجر جی جی ممن شاہد بدرا او سہمہ، فرمایا عثمان غنی کا حصہ اور ثواب ان لوگوں میں ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جی جی آپ کا یہ اتنا پیارا خوبصورت جوڑا تھا نا جی جی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناز فرمایا کرتے۔ کیا بات، ایک بار وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت، اس پر بڑا ایک پیارا واقعہ، حضرت زید جی جی جو کے منہ بولے بیٹے تھے قرآن میں، حضرت زید بن حارث، زید، جی بس، ان کے بیٹے تھے اسامہ جی جی رضی اللہ تعالیٰ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے، جی جی تو اہل بیت کے گھر میں آنا جانا ان کا ہوتا تھا، بالکل تو وسلم نے گھر میں گوشت بنا تو فرمایا جاؤ یہ میری بیٹی حضرت رقیہ کو لے کے آؤ۔ جی ماشاءاللہ جب وہ گئے وہاں پر پہنچے گھر میں، دیکھا وہ اکٹھے تشریف فرما تھے، ماشاءاللہ تو کبھی حضرت عثمان کو دیکھتے، کبھی حضرت رقیہ کو دیکھتے، ماشاءاللہ، تو واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے اسامہ بتاؤ تم نے رقیہ اور عثمان کو دیکھا؟ ماشاءاللہ، ہاں یا رسول اللہ دیکھا میں نے۔ جی جی پھر یہ آگے والا جملے تاریخی ہیں، فرمایا تم نے دنیا میں اتنا خوبصورت جوڑا کبھی دیکھا ہے؟ کیا بات، ماشاءاللہ، کہا یا رسول اللہ نہیں ایسا خوبصورت جوڑا نہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کا اتنا خوبصورت جوڑا تھا کہ جس پر میرے مصطفیٰ ناز کیا کرتے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا غزوہ بدر میں جی جی حضرت رقیہ کا۔ بالکل صحیح ہے، اس کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی بالکل صحیح ہے، حضرت ام کلثوم، جی ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ بالکل صحیح ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے 9 ہجری تک رہا، صحیح، یعنی 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، جی۔ غزوہ بدر پہلے مار کے۔ بالکل صحیح، اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا عقد کر دیا، جی ماشاءاللہ، اور 9 ہجری تک وہ بھی حیات رہی۔ 9 ہجری میں 7 سال، 7 سال کا یہ دورہ، بالکل صحیح، 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی اس کے بعد یہ سنیے آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، اور عثمان غنی کی شخصیت کا ہمیں علم ہوگا کہ کس قدر آپ کمال شخصیت تھی، کیونکہ بیٹی آدمی اس شخص کو دیتا ہے جس سے بندہ مکمل طور پر مطمئن ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسرا نکاح بیٹی کا کر دیا، اور جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی حضرت علی سے ہے، یہ ہمارے یہاں ان کو مخالف کے طور پر لوگ بالکل لیتے ہیں، تو لیکن دیکھیں ان کی محبت، کیا کوئی مخالفین دوسروں کے محبت کے قصے بیان کیا کرتے ہیں، ان کی شانیں بیان کیا کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نا، میں آپ کو واقعہ آپ جو بیان کر رہے جی۔ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، ہاں تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کتنی محبت ہے، ہاں، جو زیرہ ان سے وہ خریدی، زیرہ کے معاملے میں وہ تو زیرہ خریدی، پہلے خود خرید لی، ہاں بعد میں گفٹ بھی کر دی۔ گفٹ بھی کر دی، پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیرہ کا 100 درہم لگایا کہ میں 100 درہم میں بیچنا چاہتا جی ہوں، جی جی بالکل، تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ 100 درہم میں بیچ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے
علی اتنی سستی بیچ رہے ہو, ہاں اس کی تو 400 درہم ہونی چاہیے قیمت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. انہوں نے کہا اچھا, تو انہوں نے کہا ہم بولی 400 کی لگا دیتے ہیں. جب 400 کی بولی لگا دی تو فرمایا کہ مجھے ضرورت ہے, مجھے دے دو, 400 مجھ سے لے لو. اور جب 400 درہم دے دیا حضرت علی کو, فرمایا کہ آپ اس کے مالک ہو گئے, اس کے مالک, اور میں زیرہ کا مالک ہو گیا. اب کہنے لگے, فرمایا کہ اب دیکھیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں, اپنے بھائی کو شادی پہ میں گفٹ نہیں دوں گا. تو وہ زیرہ گفٹ میں دے دی, یعنی کہ 400 درہم بھی دے دیا. اب دیکھیں کس نوعیت کا پیار اور ہستیوں کا آپس میں رشتہ اور محبت ہے, کس نوعیت. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ روایت ہے, کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کے بارے میں سنا کہ جب ان کی بیٹی, دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت ام کلثوم کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی کے عقد میں کرتا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ تک کسی بھی شخص کے اعزاز میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں. کیا بات. اسی وجہ سے اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو گئے. اسی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ذوالنورین پڑ گیا. میرے امام الشاہ امام احمد رضا نے آپ کو خراج عقیدت یوں پیش کیا, وہ بڑا مشہور ہے, زبان زد عام ہے, کہا کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا. شال چادر کو کہتے ہیں, یہ 2 چادریں مصطفیٰ کی. کہا نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور. کیا بات ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی کے کسی شخص کے عقد میں نہیں, یہاں تک کہ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, آپ کے عقد میں بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام. جب وہ آپ ہجرت کر کے گئے فرعون قبطی کو, وہ آپ نے کون سا لگایا اور قضاء کا فیصلہ تھا, وہ مر گیا, تو انہوں نے پیچھا کیا, تو آپ چل کر وہاں گئے مدین کی طرف. وہاں شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بکریوں کو وہ پانی پلانے کے لیے آئی تھی. تو انہوں نے آپ کے اس سے متاثر ہوئے, آپ نے وہ ڈول اٹھا, اتنا کبھی جس کو 40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, اٹھا کر رکھا اور ان کو پلایا. اور گھر گئیں تو شعیب علیہ السلام سے پوچھا, بیٹیو آج جلدی گھر میں آ گئی ہو. کہا آج ہمیں ایک اس طرح شخص آیا, اس نے پوچھا بکریوں کو کیوں روک رہی ہو. بتایا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پلا کے چلے جائیں گے, پھر ہم آئے. تو انہوں نے وہ ڈول نکال کے پہلے رکھ دیا اور ہم نے بکریوں کو پلایا واپس. اور آپ کی خوبیاں بیان کی کہ آپ طاقتور ہیں. دوسرا, جب وہ بلانے کے لیے آئیں تو چلتے ہوئے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آگے کے چل رہی تھی, تو ہوا آئی تو پردہ ہٹا, پنڈلی سے تھوڑا سا پردہ ہٹ گیا. بس تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے پیچھے چلو, میں آگے چلتا ہوں, اور رستے کی رہنمائی آپ پتھر پھینک کر کریں. سبحان اللہ, یہ انبیاء کریں. تو پھر وہاں پر گئی اور باپ کو کہا کہ یہ امین بھی ہیں اور یہ طاقتور بھی ہیں, آپ ان کو بکریوں کی نگہبانی کے لیے رکھ لیں. تو وہاں پر ان کو وہ سارا واقعہ ذکر کیا. تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے محبت پیدا ہوئی, اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا عقد آپ کے نکاح میں. حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کا عقد حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کسی کی آدم علیہ السلام سے لے کر وسلم تک کسی کے عقد میں بھی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی. بالکل صحیح. اور امام الانبیاء جس کی بیٹیاں 2 جس کے عقد میں, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, وہ سیدنا حضرت عثمان غنی ہے. بالکل. تو یہی اسی وجہ سے آپ کا لقب جو تھا وہ ذوالنورین. ناظرین, بریک کے بعد ہم اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے لا بکر سے مزاویے, عشق و وفا کے لا. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس. کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت,
अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियां रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स ड्राइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। इश्को वफा के अबू बकर से मुज़ाविये, इश्को वफा के वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हालातों वाक़यातों के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कितना मतलब करीबी रिश्ता था। सहाबियत के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की रिश्तेदारी भी उनके साथ थी। अल्लामा साहब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से ये बताएं कि जिस तरह हमें हदीस में मिलता है कि शर्म व हया का एक बहुत बड़ा उनका पहलू था, तो इसकी कुछ मिसालें आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। फी ज़माना हज़रत उस्मान गनी की इस सीरत के पैकर को अपनाना मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारा माशरा बेहयाई की तरफ चल पड़ा, बिल्कुल सही है, तो दूसरी तरफ इस्लाम ने हया का, इससे पहले आपके अंदर जो सिफात सी हया की, उसकी मिसालों से पहले मैं इस्लाम की चंद एक तालीमात के हैं। बिल्कुल सही है, हया के हवाले से बिल्कुल सही है। हया अल्लाह ताला की सिफत है। फरमाया इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही। फरमाया कि तुम्हारा रब बड़ा हई है, करीम है, और वो बड़ा हयादार है। जब बंदे के हाथ उसकी तरफ उठते हैं तो वो हया फरमाता है कि उनको खाली लुटा दे। हया ईमान की शाख है। जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया मिनल ईमान। बिल्कुल सही है। हया इस्लाम की एक हुस्न है। बिल्कुल सही है। जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर नमूद नुमाइश आजकल उरूज पर है, बिल्कुल, तो इस तरह हर इंसान की एक अंदरूनी और अखलाकी उसका हुस्न है। बिल्कुल सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया जिस चीज़ के अंदर भी हो, बिल्कुल सही, वो खा बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, औरत है, फरमाया उसको वो खूबसूरत कर देता है। तो ज़ाहिरी के साथ साथ हमें इस हुस्न को भी अपनाना चाहिए, बातन के भी हुस्न को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तो फरमाया था हया के मुतल्लिक़, फरमाया इज़ाफ़ा तकल हया फफल माशिता। फरमाया जब हया चली जाए तो फिर जो मर्जी करना, यानी कि ये हया नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेलगाम हो जाता है ना। बिल्कुल, इस्लाम ने एक इंसान को उसके हुदूद और दायराकार के अंदर रहते हुए उसको चलने का कहा। बिल्कुल सही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपकी सीरत का एक बड़ा दरख्शां पहलू है। इस तरह कई मिसालें इसकी हैं। मैं मुस्लिम की एक रिवायत पेश करता हूँ। अम्मा आयशा सदीका अतीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमाते हैं, तो इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर ने इजाज़त तलब की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लुफ़ लेटे हुए थे। घर में अमूमन
آدمی بے دھڑک ہو کے لیٹا. بالکل یہ باہر ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے بیٹھنا ہاں یہ ساری باہر ہوتی ہے. باہر ہوتی ہے. تو لیٹے تھے، تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے ذرا تھوڑا سا تہ بند سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو اسی حالت میں، لیٹے کی حالت میں آپ نے اجازت دے دی. وہ آئے، آپ نے گفتگو کی، جو صدیق اکبر جو ان کے بات کرنے آئے تھے وہ کی، اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. اتنے میں دروازے پر پھر دستک ہوتی. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو ان کو بھی اجازت مل گئی. وہ آئے، انہوں نے گفتگو کی اور پھر بیٹھے رہے. اتنے میں تیسری بار دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت عثمان غنی نے اندر آنے کی اجازت طلب. اما عائشہ نے جب وسلم کے سامنے بات کو رکھا کہ باہر عثمان اجازت مانگ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اور پھر فرمایا کہ اب میرے عثمان کو اجازت دو. اور انہوں نے اپنی بات چیت کی. پھر جب یہ تینوں ہستیاں چلی گئی، اب ظاہری بات ہے اما عائشہ صدیقہ نے یہ سارا معذرت نہیں لکھا ہوا. کوئی بھی ہو تو روٹین سے کوئی ہٹ کے کام دل میں بات آتی ہے، فطری بات ہے. تو اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر آئے، اجازت مانگی، تو آپ نے اسی حالت میں ان کو اجازت دی. پھر عمر فاروق آئے، لیکن جب عثمان نے اجازت مانگی آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کیا، اور پھر کہا کہ اب ان کو اجازت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے، آپ کے اندر حیا کس قدر کوٹ کر بھرا تھا، یہ بڑی تاریخی ہیں. فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں. تو یہ آپ کی خوبی کا ایک درخشاں پہلا. اور بھی کئی مثالیں. حضرت عثمان غنی کے اندر حیا اس قدر تھا کہ آپ نے جس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اس ہاتھ کو آپ نے زندگی بھر اپنی شرمگاہ سے ٹچ نہیں کیا. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کیا، اور بڑی حیران کن ہے آپ کے حیا کے والے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا کہ اے میرے مولا، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، بڑا شرمیلا ہے، قیامت کے دن وہ تجھ سے حساب دیتے ہوئے ہچکچائے گا، مولا تو اسے بے حساب ہی جنت میں عطا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ کو چار دیواری کے اندر بھی غسل کرنا ہوتا تھا، تو پھر بھی آپ برہنہ نہیں ہوتے تھے. چار دیواری کے اندر، حالانکہ سرن جائز ہے، لیکن حیا کی یہ اعلیٰ صفت اس طرح آپ کے اندر راسخ تھی کہ چار دیواری کے اندر بھی آپ تہ بند باندھ کر سر جھکا کر پھر غسل فرماتے. تو آج بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائی نہیں حیا کرتے ہمارے معاشرے میں. بہنیں باپ کا حیا ختم ہو گیا، بھائیوں کا ختم ہو گیا. تو اس خوبی کو، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، دین سے دور. تو ساری بات یہی ہے. بالکل. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا درخشاں اور چمکتا پہلو ہے، جس کو ہم سب کو آپ کی سیرت سے اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عثمان غنی کے حیا کا حصہ وافر عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ امت مسلمہ اور دین اسلام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ہمارے ناظرین کو وہ بھی ذرا بتا دیں. ماشاءاللہ وہ چند ایک تو آپ نے ماشاءاللہ ابتدا میں ذکر کی ہے آپ نے موقع کی مناسبت سے، اور بڑی اچھی مناسبت آپ نے وہاں پر ذکر کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں دولت ملتی ہے سب کو، بالکل صحیح. تو میں کہتا ہوں دولت عثمان مانگو، دولت قارون نہ مانگو. اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اللہ سب کو دولت عثمان دے. اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ نے اپنے اس مال کو دین اسلام اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، مشکلوں کے لیے آپ نے وقت کیا. بالکل. سب سے پہلے امت مسلمہ کی پریشانی جو تھی وہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو اس وقت مدینے میں ایک میٹھا کنواں تھا، بیر روما کے نام سے، پانی کا کنواں. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ بقیہ کھاری تھی، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا.
بالکل صحیح ہے. مسلمانوں کو بڑی اس میں مشکلات تھیں. جی جی میٹھے پانی میں مہنگے داموں بیچتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کون ہے جو یہ بیر روما کو خریدے اور اس کے لیے جنت ہے. ماشاء اللہ کیا بات. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور امت مسلمہ کی اس پریشانی سے نکالا اور وہ وقف کر دیا. گویا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا تھا. جی جی بالکل ماشاء اللہ. اور اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کی جب بات آئی اس میں یہ واقعہ ملتا ہے نا کہ جب وہ جو یہودی تھا وہ پانی نکالنے کے پیسے لیتا تھا. جی جی تو پہلے آدھا کنواں لیا. ہاں جی ایک دن ہاں جی میں نے ذرا اس کو مکمل ہی بیان کر دیا. مطلب کہ جب وہ ایک دن مطلب کہ حضرت عثمان ان کا ایک دن آپ کی باری ایک دن ہماری باری, ایک دن ہماری باری, پھر آپ نے وہ پورا خرید لیا. جی وہ جب ایسے ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کی باری ہے تو اس دن پانی فری نکالیں آپ. جی جی تو لوگ اتنا پانی نکال لیتے کہ اگلے دن بھی استعمال کر لیتے. تو وہ یہودی نے مجبوراً دوسرا ایسا بھی ظاہری بات اب اس کی آمدنی ٹوٹ گئی. ہاں وہ بالکل ایسے. یہ آپ نے اپنے پھر اس کے بعد غزوات میں جی جی جب اس موقع آیا غزوہ تبوک کا, جی جی اس کو جیش اسرت کا بھی نام دیا جاتا ہے, یعنی تنگی کے وقت میں یہ لشکر کا اس جہاد کا وسلم نے حکم دیا. اب اس وقت اور یہ 350 میل دور ہے تبوک کا مقام جہاں پر مسلمانوں نے جانا تھا. اب اتنے لمبے سفر کے لیے ظاہری بات ہے زیادہ راہ بھی تو چاہیے بالکل, اور اس کے علاوہ بقیہ سامان بھی اور سفر کے لیے بھی. تو وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی. اس وقت میں جو پہلے سب سے کھڑے ہوئے تھے سیدنا حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بمائے ساز و سامان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بار آپ نے ترغیب دلائی اور اکسایا اسلام کی جہاد کے لیے خدمات پر. تو دوسری بار بھی جو کھڑے ہوئے سیدنا عثمان غنی, اور آپ نے پھر اب کی بار 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد تیسری بار وسلم نے جب اعلان فرمایا تو تیسری بار بھی سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے, اور پھر آپ نے 300 اونٹوں کا بمائے ساز و سامان کا اعلان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وسلم منبر سے اترے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے گا باری تعالیٰ اس کا کام میں اس کو فائدہ ہی فائدہ, اس کو نقصان نہیں ہوگا. اور فرمایا یہ عمل ان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اب دیکھیں آج کے دور میں اگر اونٹ اب ہم نے اگر قربانی پہ کیا ہے, جی جی دیکھیں ایک اونٹ کم از کم 2 لاکھ سے کم نہیں مل رہا. ہاں 2-2.5 لاکھ. تو اگر آپ دیکھیں کہ 100 اونٹ کتنے کا بن جائے گا اور 300 اونٹ کتنے کا بن جائے گا. یہاں پر آگے اور لطیف بات کرنے جا رہا ہوں. آج کے یہاں جو دولت کا رجحان چلا جا رہا ہے لوگوں میں, اور ظاہری نمود و نمائش اور اخلاص سے یہ آ رہی ہیں دکھلاوے کے طور پر. اب دیکھیں آپ نے اعلان تو 600 اونٹوں کا کیا مجمع کے اندر, لیکن روایت میں ملتا ہے جب آپ لے کر آئے تھے پیش کیے تھے حضور کی خدمت میں تو 950 اونٹ پیش کیے تھے. اور پھر آپ نے 1000 کو پورا کرنے کے لیے ساتھ میں 50 گھوڑے اور شامل کر دیے, اور 1000 اشرفی آپ نے اس کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے. اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید سے کس قسم کا تعلق ہے؟ سوال سے سبحان اللہ. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا قرآن سے قلبی تعلق کا اندازہ آپ اس بات سے اس روایت سے لگا سکتے ہیں. طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جمعرات کو قرآن پاک شروع کرتے تھے اور اگلی جمعرات تک سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کو مکمل فرماتے تھے. یعنی 7 منزلوں میں قرآن پاک کی 7 منزلیں اور 1 منزل آپ ڈیلی کی تلاوت کیا کرتے ہیں, اور ساتھ میں حکومت کے نظام بھی سارے سنبھال لیں, سارے دیکھ لیں آپ گھر کا نظام, حکومت کے نظام, سب میں آپ کے یہ روٹین میں شامل ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں آپ کی یہ روایت, اور آپ کاتب وحی تھے. جی جی کاتب وحی تھے. جامع القرآن کا لقب آپ کو ملا. بالکل, کہ آج جو قرآن مجید یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے جو آج ہے تحفہ ہے, کہ جو قرآن مجید کو جمع کر دیا آپ نے. جی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے آپ کا جو فرمان ہے وہ یقین مانے جوڑ کے رکھ دیتا ہے. قلبی لگاؤ آپ کا اس قدر تھا. آپ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم
ما شبیتم من کلام ربکم، اگر تمہارا دل صاف ہو تو تمہارا رب کے کلام کی تلاوت سے کبھی جی بھرے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اس کے پس منظر میں دیکھیں آج ہمارے دل میں ہمارے روزمرہ کے شیڈول میں ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا شیڈول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بات اس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں آپ کے فرمان کی کہ ہمارے دل جو ہے وہ زندہ نہیں ہے اور سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا قرآن سے قلبی تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو وہ باغیوں نے محاصرہ کیا تھا اور آپ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، اور جب وہ ایک باغی ٹپک کر آیا آپ کی کمرے کے اندر اور آ کر اس نے پہلا وار آپ کے بازو پر کیا، بازو پر کیا تو آپ کا بازو کٹ گیا اور آپ تلاوت فرما رہے ہو، روزے کی حالت میں تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کا کلام لکھا، یعنی کافی اور پھر اس نے جب آپ کی گردن پر خنجر چلایا اور آپ کو شہید کیا تو آپ کی جو بدن سے خون نکلا تھا وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اس کی جس آیت پر گزرا تھا اس آیت کا معنی یہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان غنی ان کی طرف سے آپ کو اللہ کا۔ اور یہاں پر ایک اور لطیف بات کرتا ہوں، ہم دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے میں نے پڑھی کہ بندہ جو کام کرتے ہوئے دنیا فوت ہوا تو اس جس حالت میں اس کا وصال ہوا جو کام کرتے ہوئے تو قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ وہی کام کرتے ہوئے اٹھے گا جو کام کرتا مر گیا اس کا، الیاذ باللہ، کوئی گانے سنتے ہوئے، کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے یا کوئی کسی اور برائی میں کرتے ہوئے وہ اس کا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اور الیاذ باللہ قیامت کے دن وہ اسی حالت میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی سبحان اللہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی، تو آپ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور وہ قرآن پاک کا نسخہ جو آپ تلاوت کر رہے تھے جس پر آپ کے وہ خون گرا تھا وہ تاشکند کے اندر آج بھی قرآن کا وہ نسخہ موجود ہے۔ تاشکند وہ پاکستان کا 1965 کا معاہدہ بھی ہوا تھا، پچھلے دنوں ابھی وہ تاجکستان کا علاقہ ہے، ہمارے وزیر اعظم کا پچھلے دنوں دورہ بھی تھا، افغانستان سے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اس کی ایک فوٹو کاپی ہمارے پاکستان کے ملک کے صدر ایوب خان کو بھی بھیجی تھی۔ تو یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن سے ایک قلبی تعلق ہے، اور یہ حدیث بھی آپ سے ہی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں آپ کے سیرت کے اس پہلو کو بھی اپنانا چاہیے، روزمرہ اپنی زندگی کے شیڈول میں تلاوت رکھیں، اور دلوں کی پاکیزگی کا بھی سامان ہے۔ بالکل صحیح، یہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قرآن سے قلبی تعلق۔ جی رحمت صاحب، جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب دیکھیں اس میں جو آج علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کتنی مال اور دولت تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں مال دینے سے گریز نہیں کیا۔ جب بھی موقع آیا، یعنی کہ جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ کنواں خریدنے کی باری آئی تو تب بھی آپ نے جتنے اس نے پیسے مانگے اتنے ہی دے دیے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی غزوہ تبوک کے موقع پہ تب بھی آپ نے، علامہ صاحب جس طرح بتا رہے کہ 1000 اونٹ، لیکن 950 اونٹ اور 50 گھوڑے۔ تو اب دیکھیں آج کے دور میں ہم نفسا نفسی کے عالم میں پھر ہیں، ہمیں اپنی فکر ہے کہ میں پیسہ اکٹھا کر لوں، میرے پاس مال آ جائے، یہی ہماری فکر ہے، یہی ہماری سوچ ہے، اور ہم یہاں سے پیسے سے شروع ہوتے ہیں اور پیسے پہ آ کے ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح ہم اٹھتے ہیں، رات تک ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ آج میں نے یہاں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، یہاں سے کرنا ہے، لیکن دین کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے، دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات سے ہم نے جو سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو شرم و حیا کا درس بھی دینا ہے اور خود بھی ہم نے اللہ کی راہ میں سخاوت کا صدقہ دینے کا خود بھی ہم نے ذہن بنانا ہے اور اپنی نسل کو بھی یہ ترغیب دینی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کو وفا کے لا بکر سے وہ زاویے عشق و وفا کے لا